عقیدہ اعمال کی اساس و بنیاد ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے، اور ایمان سے محروم افراد خواہ کتنا ہی نیک عمل کریں وہ سب سراب اور راکھ کی مانند ہے۔ جیسے سراب سے پیاسا پانی نہیں پاتا، راکھ کے ڈھیر سے کچھ نہیں مل سکتا، اسی طرح بے ایمان کے اعمال کا حال ہے۔ مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اعمال کی ضرورت ہی نہیں، بلکہ تصدیق بالجنان و اقرار باللسان کے ساتھ عمل بالارکان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ جو ایمان لا کر اعمال سے گریزاں ہو وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھانے پر مدد کرتا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اسلام کا جو آخری اور مکمل دستور ہمارے پاس آیا، اس میں توحید و رسالت کی شہادت کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ کو ارکان اسلام قرار دیا گیا ہے۔ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا منکر کافر ہے۔ جو قصداً چھوڑے اگرچہ ایک ہی وقت کی وہ فاسق ہے، اور جو نماز نہ پڑھتا ہو اسے قید کیا جائے یہاں تک کہ توبہ کرے اور نماز پڑھنے لگے۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے اور نہ دینے والا فاسق اور قتل کا مستحق ہے، اور ادا میں تاخیر کرنے والا گناہ گار مردود الشہادہ ہے۔ روزہ بھی فرض عین ہے، اس کا منکر کافر ہے، بلا عذر شرعی روزہ نہ رکھنے والا سخت گناہ گار ہے، اور عام طور پر کھلے بندوں روزے کا احترام نہ کرنے والا مستحق تعزیر ہے۔ حج کی فرضیت بھی قطعی ہے، اس کا منکر بھی کافر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہیں۔ اس حدیث کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ میں سے کسی کا بھی تارک یعنی چھوڑنے والا مسلم نہیں ہے، لیکن اجماع اس پر منعقد ہو چکا ہے کہ ان میں سے کسی چیز کا محض تارک کافر نہیں ہوتا جب تک ان کی فرضیت کا انکار نہ کر دے یا ان کے ترک کو حلال نہ جانے، اور حلال نہ جاننا بھی علی اطلاقی ہی کفر نہیں جب تک زنا یا شرب خمر یا ترک صلاۃ کی طرح اس کی حرمت ضروریات دین سے نہ ہو۔ غرض ضروریات دین کے سوا کسی شے کا انکار کفر نہیں، اگرچہ ثابت بالقواطع ہو کہ عند تحقیق آدمی کو اسلام سے خارج نہیں کرتا، مگر انکار اس کا جس کی تصدیق نے اسے دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا، اور وہ نہیں مگر ضروریات دین۔ امام بخاری اپنی صحیح بخاری کے باب امور الایمان میں اللہ رب العزت کا یہ فرمان لائے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ الی قولہ المتقون، سورہ بقرہ آیت 177۔ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لو، نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ ہم بتا چکے کہ عمل بالارکان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے۔ ایک فرقہ مرجیہ ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان تو صرف قول کا نام ہے، عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد چاہے انسان کتنے ہی گناہ کر لے اس سے کسی قسم کا مواخذہ نہ ہوگا۔ چونکہ فرقہ مرجیہ کا یہ نظریہ کتاب و سنت کے خلاف اور کھلی ہوئی گمراہی ہے، اس لیے امام بخاری نے کتاب الایمان میں ان ابواب کو قائم کر کے ان کی تردید فرمائی ہے، اور کتاب و سنت کی نصوص سے یعنی آیات و احادیث سے یہ واضح فرمایا ہے کہ نجات کے لیے ایمان کے ساتھ عمل کی بھی ضرورت ہے، اور یہ کہ کتاب و سنت سے بھی ایمان کے کاموں کی تفصیل معلوم ہوتی ہے۔ اسی طرح باب من قال ان الایمان هو العمل بھی امام بخاری نے فرقہ مرجیہ کے اس خیال کی تردید کے لیے باندھا ہے کہ ایمان کے لیے عمل کی ضرورت نہیں ہے، اور آیت کریمہ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سورہ زخرف آیت 72، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث کیے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ استدلال کرتے ہوئے امام بخاری نے یہ بتایا ہے کہ ایمان عمل کو کہتے ہیں،
جس کی تقریر یہ ہے کہ ایمان دخول جنت کا سبب بنتا ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ تم جنت کے مستحق عمل کی وجہ سے ہوئے۔ تو تصدیق بالجنان و اقرار باللسان کے ساتھ عمل بالارکان کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، اور جو عمل بالارکان سے بھاگے وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھانے پر مدد کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تصدیق بالجنان، اقرار باللسان کے ساتھ عمل بالارکان کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔